اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والہانہ انداز میں صلوات پڑھیں سارے سے اسٹیج کی ایمرجنسی آپ کے سامنے ہے۔ کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت نماز بھی نہیں لیتا۔ ڈھیر سارے ذاکر میرے سارے ہی پیارے ہیں، اسٹیج پہ موجود ہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سوزی آج لا نہیں سکا۔ میرے مبلغ اعظم، میرے مرشد، میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیعہ قوم میں ذاکروں کی مثال سالن کی ہوتی ہے اور مولویوں کی مثال روٹی کی ہوتی ہے۔ نو سالن نہیں جے مکیا آٹا مک جانا۔ ذاکر دن میں آپ کو 50 سننے کو ملیں گے، مولوی تقدیر ایک بھی لے آئے تو بندے اداس ہو جاتے ہیں۔ بوجھ بننے کا عادی میں نہیں ہوں، بس پھر اس ماحول میں کہہ رہا ہوں، اس ماحول میں نماز کے بارے میں اکثر آپ نے، کیونکہ میرا اپنا شہر ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا شہر اللہ والوں کا شہر ہے، جہاں نبیوں ولیوں کو بھی نہیں مانا جاتا، صرف اللہ فقط۔ تقریریں سنو تو پورا صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہیں، کپڑے کالے ہو نماز نہیں ہوتی، ہاتھ میں کڑا ہو نماز نہیں ہوتی، ذہن میں تصور غیر اللہ کا ہو نماز نہیں ہوتی، اگوں بندہ لنگ جائے۔ آپ زحمت فرمائیں گے، وقت زیادہ نہیں ہے یا وقت کیونکہ بہت کم ہے، مطلب نماز اس طرح نہیں ہوتی، نہیں مجھے وقت نہیں، اب ٹائم پہلے ہی بہت کم ہے، میں اگر ہر بات پہ تبصرہ کروں گا تو زحمت ہوگی میرے بات پڑھنے والوں کو۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی، اتنی تقریریں میرے ملک میں کی گئی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، کہ کچھ بندے سوچنے لگ گئے کہ جب ہوتی نہیں، متوجہ ہے، باریک سے مجمع میرے سامنے۔ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کا یہ کلام ہے، یہ خطاب ہے کہ کالے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی، تو میں محمد کی وہ نمازیں دکھا سکتا ہوں جو سرکار نے کالے امامے سے پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی۔ اگر رہ گیا کڑا ہاتھ میں، وہ نماز نہیں ہوتی، پھر اگر نماز نہیں ہوتی پھر کڑے کے ساتھ حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حاجیوں کے سروں پہ قرآن رکھو، وزارت مذہبی امور 4 سال پہلے سے حج جب شروع کروایا گیا، ہر حاجی کے ہاتھ میں ایک کڑا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ہی شہر میں، میرے بھائی سگلین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ میں نے سول لائن میں ان کے پروگرام میں یہ بات کی، تب پہلی دفعہ حاجی کڑے پہن کے حج کر رہے تھے۔ ایک بچہ میرے شہر کا مجھے ملا، کہنے لگے جی آپ نے کہا ہے کہ حاجیوں کے ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے، میرے ابا جی بھی حج پہ گئے تھے، میں مذہب کا اہل حدیث ہوں، آپ کی تقریر سننے آتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا میرے ابا جی بھی حج پہ گئے تھے، آپ نے کہا سارے حاجیوں نے کڑے پہنے ہیں، میرے ابا جی بھی حج پہ، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے جب اس کے ابے کی واری آئی ہو کڑے ہی ختم ہو گئے، اب میری جان کھائے گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے ٹائم دیں آپ، وقت زیادہ ہے ہی نہیں ہے، مجھے ٹائم مجھے تھوڑا دے دیں۔ میں نے مولا مشکل کشا کو یاد کیا کہ عزت بخت تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں اس کے بابے کو کڑا کیوں نہیں ملا، لیکن یہ میری جان کھائے گا کہ میرے ابا جی نے تو کڑا نہیں پہنا۔ وقت ایک لمحہ نہیں گزرا شاہ جی، کہنے لگے نہیں کڑا تو میرے ابا جی نے بھی پہنا تھا، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے رکا ہوں، وہ جو حاجی کڑا پہنتے ہیں نا وہ شیعوں والا نہیں ہوتا۔ شیعہ تو پنجتن کا نام لکھواتے ہیں، 12 اماموں کے نام کڑے پہ لکھتے ہیں، ناد علی لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں۔ وہ جو حاجی کڑے پہنتے ہیں نا اس میں تو صرف حاجی کا نام ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا بنا ہوتا ہے، تاکہ مختلف ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حکومت اس لیے کڑا پہنا دیتی ہے تاکہ حج کے رش میں حاجی گم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا چلو باقی پیسے پھر بھی ہو سکتی ہیں، یہاں تک تو پہنچ گئے ہو نا کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا۔ میرے شہر والے میں نے کہا
کا مسلاب زندہ و سلامت رہے۔ میں نے کہا باقی بحثیں تو پھر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں تک تو مان گئے ہو نا کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا۔ لو جیتا جاگتا مجمع پورے ڈویژن کا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان کا کڑا تمہیں حج کے رش میں گم نہیں نہ ہونے دیتا، اگر حکومت کا کڑا آخری آدمی تک آپ جاگ رہے ہیں، اگر حکومت کا کڑا ملت کے ماتھولوں کی طرف سے، سنجیر سروں کی طرف سے، موالیوں حسینیوں کی طرف سے، تیری میڈیا پہ چھائے ہوئے دانش سروں سے کہہ رہا ہوں، اگر وزارت مذہبی امور کا کڑا تیرے حاجی کو حج کے رش میں گم نہیں ہونے دیتا، پھر مولا علی کی محبت کا کڑا ہمیں حشر کے رش میں بھی گم نہیں ہونے دیتا۔ قبیلہ آل نبی کا ہے۔ اچھا پھر ایک صاحب مجھے تنقید بڑے عجیب انداز میں کروں گا کہ لگے شاہ جی میں ننکانہ صاحب گیا تھا، میں نے کہا جی اچھا وہاں نا گرو نانک کے وہ درگاہ ہے، میں نے کہا وہاں میں نے سکھ دیکھے تھے تو ان کے ہاتھوں میں کڑے تھے۔ اب اس نے اس لہجے میں طنز کی، حالانکہ میں دھیمے مزاج کا بندہ ہوں، مذہبی باتوں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا، مجھے پتہ ہے قیامت کے دن ضد کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا، ہمیں بندہ مذہبی لڑائیاں لڑتے پھر شاہ جی خدا میرا جانتا ہے میں بہت سی ہم برداشت ان کی کر جاتے ہیں، لیکن کوئی وقت ایسا تھا کہ مجھ سے وہ چیز نہ رہی کہ مجھے جواب دینا پڑ گیا کہ لگا جی سکھ کڑے ہاتھوں میں پہنتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جی پھر ہم مسلمان کہاں جائیں گے، سکھ تو ماشاءاللہ داڑھیاں بھی بڑی لمبی رکھتے ہیں۔ نہیں آپ پیچھے رہتے جا رہے ہیں، آپ سہمت فرمائیں گے میرے ساتھ؟ خدا را مذہبوں کو اس انداز میں نہ لو، بات کرنی ہے تو انسانی حوالوں سے کرو۔ تیری اسی طرح کی بے نیازیاں دین اسلام کا نقصان ڈھیر سارا کر گئی ہیں کہ جو سوات اور کاغان اور علام والا چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہو، کیا یہی اسلام ہے؟ میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں اسلام کو وہ چہرہ دکھاؤ جو بانی اسلام نے دکھایا تھا۔ محمد کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے نہیں گیا تھا۔ بولو یار تائید چاہیے مجھے اپنے مجمع کو۔ آج اگر جانا ہے، اگر دکھانا ہے تو وہ چہرہ دکھاؤ، لیکن وقت کیوں گیا نہیں، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی 2 لمحے باقی رہ گئے، میں اسٹیج اپنے بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ مجھے کوئی تو بتاؤ کہ ان کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا یا نہیں؟ نہیں چپ رہو گے میں سمجھوں گا کہ میری بات ہی آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، باریک ذہن مجمع بانی پاکستان کو کافر انہوں نے نہیں کہا۔ محمد علی جناح کو کافروں نے نہیں کہا تھا۔ جب تحریک پاکستان کے بچے باتیں یاد رکھیں، ہمارے اس ملک میں زندہ حصہ ہے، پاکستان بننے میں بھی ہم تھے، اور جب تحریک مرزائیوں کے خلاف زوروں پہ تھی تب بھی کام آنے والے یہی حسینی تھے۔ جب مرزائیوں نے کہا تھا آؤ مسلمانوں مناظرہ کر لو، ہم تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد کے بعد نبی آ سکتا ہے، تیرے پورے پنجاب میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ بولو یار کام آنے والا کون تھا؟ کام آنے والا کون تھا؟ کام آنے والا کون تھا؟ وکیل آل محمد، مبلغ اعظم، میرے استاد گرامی قدر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ خدا میرا جانتا ہے میں اپنے استاد سے سنا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے محمد کی بیٹی نے راہ حق دکھایا ہے، اور میں نے محمد کی بیٹی فاطمہ سے ایک سوال کیا تھا، بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے، اور زندگی میں کوئی ایسا مقام گزرے نہیں ہے۔ میں چونکہ اپنے بچوں کو نئی نسل کو زندہ تاریخ دیتا ہوں، میری قوم کے سینئر علماء جونیئر علماء آپ سارے سنتے ہیں، وہ آپ کو واقعات بھی سناتے ہیں، اصول کی بات بھی، فروع کی بات بھی ساری کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے ممبر پہ زندہ بات کی جائے۔ ہر شعبے کے ڈاکٹر الگ الگ ہوتے ہیں۔ مجھے 1 منٹ دے دیں پلیز، پلیز ربائی ذاکروں کے ٹائم میں پلیز مہربانی۔ تو ربائی ایک صورت میں پڑھ سکتا تھا اگر مجھ سے پوچھتا نہ۔ وہ ایک چوکیدار کھڑا ہوا تھا، بندے اندر جا ہی رہے، بندے جا رہے، ایک بندہ کہتا خان جی میں بھی جا سکتا ہوں، اس نے کہا نہیں۔
اس نے کہا اتنے سارے بندے چلے گئے. اس نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. پلیز وقت نہیں, میں خدا کی قسم اتنی جلدی میں ربائی کا منکر تھوڑی ہوں یار. میں تو خود مولوی کم ہوں, شیعہ زیادہ ہوں. ہم نے مذہب بڑا اوکھا لیا ہے, ہمیں قدر نہیں ہوگی تو کس کو نہیں ہے. لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ میں اپنے بھائی, یہ آپ کی ربائی بھی میرے والے ٹائم میں گنی جا رہی ہے. جب میں اپنے بھائیوں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں, میں زندہ تاریخ دے رہا ہوں. خدا کی قسم ہمیں فخر اپنے جس مدرسے سے ہمیں فیض ملا ہے وہ مبلغ اعظم فلپتی لہجوں کے مالک تھے, اور ان کی قوم شیعہ کے لیے وہ خدمات ہیں کہ دنیا کو قیامت تک یاد رہنی چاہیے. آپ کے مذہب کا اس انداز میں دفاع کی ہے. بادشاہی مسجد میں شاہ جی تحریک ختم نبوت کا جلسہ تھا. مقررین میں ذرا مقرروں کے نام سنو, آپ کو اسٹیٹس کا پتہ چلے گا. تحریک ختم نبوت کے دن بھٹو وزیر اعظم تھے. بادشاہی مسجد میں جلسہ تھا. تقریر کس نے کرنی تھی؟ مسلمانوں کے سارے فرقوں کی نمائندگی وہاں پہ ہو رہی تھی. بادشاہی مسجد میں تل کرنے کی جگہ نہیں تھی. خطاب کس کا تھا؟ مفتی محمود, مولانا مودودی اور تمہاری طرف سے مبلغ اعظم. ان لوگوں کا خطاب تھا, ان لوگوں کا خطاب تھا. صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ علماء کرام. ناظم منبر جو بھی اسٹیج سیکرٹری تھا, ذرا دور اندیشی مبلغ اعظم کی دیکھو. یہ داد میرے لیے نہیں ہے, اسی مرحوم کے لیے. اشارے ثواب انہیں کے خاتم. پھر ذاکروں سے اپیل ہے, جس اپنے بڑے خطیب کا یا ذاکر کا کوئی نام کوئی بات بیان کرو, اس کا نام لینے کی عادت بھی ڈالو. اسٹیج دیانتاری کا نام ہے, بات دیانتی اسٹیج پہ چھینے لگتی. مبلغ اعظم بھی تھے مولانا اسماعیل مرحوم, مولانا ابو العلا مودودی, مفتی محمود. اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا کہ تحریک ختم نبوت کے موضوع پہ شیعہ مناظر مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل خطاب فرمائیں گے. جیسے سندھو صاحب اعلان کر رہے ہیں, اب تو نہیں کر اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا. میری طرف دیکھیں, میں تو دکھانا چاہتا ہوں. یوں صوفے میں مبلغ اعظم, اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا, مبلغ اعظم خطاب فرمائیں کہ بلا بیٹھے رہے. یہاں تو بغیر اعلان کے ذاکر اٹھ رہے ہیں, لیکن میں بادشاہی مسجد کی بات کر رہا ہوں. جی کہ بلا بیٹھے رہے. اس نے پھر اعلان کیا مبلغ اعظم شیعہ مناظر اور اسماعیل خطاب فرمائیں کہ بلا پھر بیٹھے رہے. اسٹیج سیکرٹری سمجھا مولوی اسماعیل اچھا سن ہے, چلو کوئی تو لطف دے گا, ہوتا ہے نا بھائی, یہ تو قدرتی امر ہے. اس بیچارے نے یہ سمجھا کہ مولانا اسماعیل جو ہیں یہ ذرا اونچا سنتے ہیں. اس نے اعلان بھی کیا قبلہ کو, اشارہ بھی کیا, اعلان بھی ہے مبلغ اعظم, اب مبلغ اعظم قبلہ پھر بیٹھے رہے. اس نے قریب جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, جی میں آپ کا اعلان کر رہا ہوں, لاکھوں کا مجمع آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اعلان تو میں نے پہلے بھی سنا تھا, لیکن تقریر میں آج وہ کروں گا ختم نبوت کے موضوع پہ کہ زمانہ آل محمد کے غلام کو یاد کرے گا. لیکن تقریر میں تب کروں گا جب مفتی محمود اسٹیج پہ آ کے پہلے کہیں گے کہ وہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. قدردان مجمع میرے شہر کا اور یہ زندہ تاریخ ہے شاہ جی, یہ زندہ تاریخ ہے. تب یہ سپاہی صحابہ نہیں بنے تھے, تب یہ لشکر اسکر نہیں بنے تھے. اور مفتی محمود کی جائز اولاد تیرے دادے نے کہا تھا کہ شیعہ مسلمان ہیں, اور اس کے بعد مبلغ اعظم نے تقریر کی. پھر جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ آؤ جا کے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو, تب یہ سارے مولوی شورش کشمیری کو کہہ رہے تھے کہ اسماعیل کو بلاؤ. اور پاکستان کے رشتہ داروں, تمہیں پاکستان کی تاریخ اتنی جلدی بھول کیوں جاتی ہے؟ لیکن بھولنے اس لیے جاتی ہے, یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ان کے بڑے نے قائد اعظم کو کافر کہا, اور جب ملک قائد اعظم والا بن گیا عطیہ اللہ نے دے دیا. دنیا کے نقشے پہ بڑی بڑی طاقتوں کی پاکستان مجبوری بن گیا. تمہیں حالات نظر نہیں آ رہے کہ ہر بندے کا دھیان پاکستان کی طرف کیوں ہے؟ یہ خطہ مجبوری ہے, ان سب کی مجبوری ہے, ان سب کی مجبوری ہے. جب یہ صورتحال اہمیت پاکستان کو ملے گی, میری طرف دیکھیں, ان کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا, ان کے باپ دادا نے قائد اعظم کو کافر کہا, اور جب ملک پاکستان بن گیا اب یہ رشتہ داریاں جگاتے ہیں اور کہتے کیا ہے, ملک ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے. باپ بنانے والے کو کافر کہہ رہا تھا, بیٹے وارث بن کے کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے. چپ رہو گے مجھے اگلے پروگرام تک دکھ رہے گا. ان کی شروع سے یہی چالاکیاں ہیں, یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں اور سلسلے پہ قبضہ رکھتے ہیں. یہ اس لیے تمہارے وطن کی میں زندہ تاریخ تمہیں دے رہا ہوں, زندہ تاریخ تمہیں دے رہا ہوں, زندہ تاریخ مسلمانوں تمہیں دے رہا ہوں کہ جب
جاؤ جب مبلغ اعظم کتابیں لے کے اسلام آباد گئے تھے اس زمانے میں 240 کے قریب لوگ گواہ ہے کہ مفتی محمود بھی وہاں پہ تھے، علامہ نورانی بھی تھے، غلام غوث آزار بھی تھے، دیگر اس زمانے کے MNA بھی تھے، اور میں مرزائیوں کا سربراہ بھی تھا۔ 300 صفحے کا تحریری جواب تھا، باقی ٹیبل پہ گفتگو ہونے تھی۔ ادھر شیعہ قوم کے مناظر اعظم مبلغ اعظم کیسے میں داخل ہوئے، ادھر سے مرزا ناصر اٹھا، ادھر دیکھو مرزائیوں کے سربراہ نے ایک ان مولویوں کی موجودگی میں فردا کہا تھا، یہ سارے اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مرزا ناصر نے کہا تھا اسماعیل تو کیوں آ گیا؟ کہ میں فرماتے تیرا اخبار میں چیلنج چھپا تھا کہ ختم نبوت کا مناظرہ کر لو، میں مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو تو نہیں۔ نہیں ہے، یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں گفتگو، بلا تفریق فرقہ اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ صحابہ کو ماننا چاہتے ہیں، صحابہ کو مانیں۔ خاموش پبلک قصیدوں کے انتظار میں ہے، لیکن میری بات پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کر رہا، میں ملت سے کہہ رہا ہوں 2 نمبری چھوڑ دو۔ اب مجھے اگر چھوٹا تھانے دار اچھا لگے تو میں اسے DPO لگوا لوں؟ نہیں، شاید یار پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتے ہو۔ اور ASI تجھے اچھا لگے تو اسے SSB بنوا لے گا، این ممکن ہے وہ تیرا گریبان پکڑ کے ASI تیرا کہے تو مجھے پھڑوں سے لڑائے گا، تو اس محبت میں میری پرموشن رکوائے گا۔ اور صحابہ کرام کے عشق میں اہل بیت سے ٹکرانے والوں، پہلے صحابہ سے پوچھ رہا ہوں صحابی کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ فرماتے ہیں